مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا ایک پروگرام مسلسل الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے جو مشائخ جو سلسلے کے اہل طریقت وصال فرما گئے ہیں شجر شریف کے حوالے سے، جن ایام میں، جن تاریخوں میں، جن ماہ میں، ہم اسی ماہ میں اور انہی ایام کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کریں۔ یہ تسلسل ہمارا الحمدللہ پچھلے 5-6 مہینے سے جاری و ساری ہے، اور آج اس ماہ محرم حرام کے اندر بھی ہمارے ایک نہیں بلکہ 6 سے زیادہ ہمارے مشاعر ہیں جن کا مختلف ایام میں ماہ محرم میں انتقال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ہم اس کے اندر ان تمام مشائخ کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ہے جن کا وصال ہی یکم محرم الحرام کو، اور سن 486 کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت ابراہیم ابو الحسن علی ہاشمی الحکاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے رضویہ کے اوپر 15ویں شیخ طریقت، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی یہ پہلے کے شیخ طریقت ہے۔ یہ جو ہے سیدنا غوث اعظم کے آپ سمجھیں کہ دادا مرشد ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم ابو الحسن کی کنیت ہے، ہاشمی نسب ہے آپ کا، حکاری کہلاتے ہیں کہ حکارہ ایک قصبہ تھا عراق کے اندر بغداد کے قریب، اس کے لحاظ تو یہ 15ویں شیخ ہے، اور غوث اعظم جو ہے وہ 70ویں شیخ طریقت، اور غوثیہ قادر شروع ہوگا غوث اعظم کے نام سے۔ لیکن میں پہلے بھی وضاحت کر چکا کہ اس کے اندر بات جو آتی ہے طریقت کی، ہم بات کر رہے ہیں اس شجرے کی جس کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کے بزرگ ہیں اور غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ، تو ہم اس سب کو سلسلہ قادریہ میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اگرچہ اس سے پہلے سلسلہ قادریہ نہیں بلکہ سلسلہ جنیدیہ بھی کہلاتا تھا، سلسلہ فرع طرطوسی بھی کہلاتا تھا، فرع ابو الحسن ہاشمی بھی کہلاتا تھا، مختلف نام تھے، یعنی اصل جو شیخ ہوتا ہے نا اس سے نسبت آ جاتی ہے۔ لیکن جو معروف ہوئے ہیں بعد میں 4، اس میں سے ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ قادری کہلاتا ہے، کیونکہ آپ کا نام عبد القادر تھا، اس لیے سلسلہ قادری کہلاتا ہے۔ عالم فرماتے ہیں ان کے لیے جو ہم درود بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا شیخ القرشی الحکاری رضی اللہ عنہ۔ اور ترجمہ اس کا اردو میں شعر یہ ہوتا ہے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فراد خوش ہوتا ہے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فراد خوشات، بل حسن اور بو سعید سعد کے بعد یہ بل حسن یہ والے ہی ہیں حضرت ابراہیم ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی پیدائش میں نے بتایا کہ عراق کے اندر ہوئی ہے، قصبہ حکار کے اندر، اور 409 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا لقب جو ہے شیخ الاسلام بڑا معروف ہے، اور ابو الحسن جو ہے آپ کی کنیت۔ آپ نے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا، وہ فیض کیا حضرت باعث بسطامی رضی اللہ عنہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ روحانی فیض کیا ہے؟ اپنے زمانے کو تو نہیں ہے نا، یہ تو 250 سال کے بعد آپ آئے۔ مدار شریف پر ہم حقیقت میں مانگنے نہیں جاتے، ہم عقیدت اس سے فیض لینے جاتے۔ اگر یہ بات عوام بھی سمجھ لیں تو بہت آسانی ہو جائے۔ وہاں بھی ہم اللہ ہی سے مانگتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ہم ان سے جو روحانی فیض لیتے ہیں نا، یہ جو دنیا میں وہ جو ایک مقام حاصل کر کے گئے ہیں اللہ کے قرب کا، ہم ان سے روحانی فیض، انہیں کی روح سے روحانی فیض حاصل کرنے جاتے ہیں۔ اس پر ایک الگ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو، لیکن یہ ذہن رکھیے کہ مزارات پر اول جایا جاتا ہے فاتحہ کے لیے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے، ان کے درجات بلندی کے لیے، اور اپنے آپ کو روحانی فیض کے حصول کے لیے ہم لے کر جاتے ہیں۔ اب جوہلا کچھ کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کا، نہ دین کا تعلق، ہم سے کوئی تعلق ہو۔ تو آپ نے بھی جو فیض حاصل کیا، جو روحانی آپ کو فیض، یعنی آپ روحانی فیض کا حال یہ دیکھیں کہ آپ کے مرید کون ہیں؟ آپ کے مرید ہوں گے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ، جو غوث اعظم کے پیر مرشد بنے۔ اب غوث اعظم کے پیر مرشد بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ خود کو
کس نے بنایا؟ وہ ان کے مرشد نے ان کو بنایا. اور حکاری رضی اللہ عنہ نے اپنی مرید کی ایسی تربیت کی تھی حضرت مبارک مخزومی رضی اللہ عنہ کی کہ غوث اعظم کے زمانے میں بے شمار مشائخ تھے، لیکن آپ جا کے مرید ہوئے مبارک. تو یہ آپ سمجھ لیتے ہیں، اس سے روحانیت کی درجات کو سمجھ سکتے ہیں. آپ نے ابو الفلاح طرطوسی آپ بیر مرشد ہیں جو ہمارے سلسلے کے 14 بزرگ ہیں، ان سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ نے پھر 40 سال مسئلہ ارشاد پر آپ بیٹھے، اور پھر آپ نے جو تربیت کی ہے، تو تربیت سے پہلے اپنی تربیت جو ان کی تھی وہ بتا رہا ہوں. لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے مشائخ کے جو آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، اس سیرت کو صرف کہانی کے طور پر نہ پڑھا کریں، بلکہ جب آپ سیرت پڑھ رہے ہو کسی بزرگ کی، کسی صحابی کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب سیرت پڑھ رہے ہو تو دل میں تمنا یہ ہو کہ اے کاش میں بھی ایسے ہی عمل کروں. تب اس پڑھنے کی لذت بھی ہے، اور بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں بھائی وہ کیسے کرتے تھے. اب مثال طور پر ان کا یہ بتا دوں کہ آپ صائم الدہر جسے کہتے ہیں نا، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، یعنی کوئی دن نہیں گزرتا ہے روزے سے آپ رہو. قائم اللیل، یعنی دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں جاگتے تھے. اب لائیے ایسی مثال. اب ایسی مثال کہاں ملتی جن سے وہ دن بھر روزے سے ہو؟ اور جب روزے سے ہوگا تو وہ تقی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزہ رکھ کر تو بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو معذاللہ کوئی برا کام کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں. منہ میں روزہ ہو اور پھر وہ جھوٹ بولے، منہ میں روزہ ہو پھر وہ دیوانی کرے، منہ میں روزہ ہو پھر وہ بے ایمانی کرے، ایسا. تو دن بھر روزے سے وہ سالوں گزر گئے، 30 سال، اور رات قیام کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں. اور آپ ہر تیسرے دن کھانا کھاتے تھے، یعنی 2 دن سے افطار کر لیا کھجور سے پانے سے، پھر پانی یا کھجور سے انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور 3 دن بعد کھانا کھاتا. اب بتائیے پھر یہ لوگ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے تو کون؟ کیا ان کو کھانا نصیب نہیں سماتا؟ ایسی بات ایسا نہیں کہ ان کو نصیب نہیں. وہ اللہ کی یاد میں ایسے محو رہتے تھے کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، نہ چاہت ہوتی. جو رب کو محسوس کر لے نا، رب کی انسیت کو محسوس کر لے، پھر دنیا ہیچ ہے اس کے ساتھ. تو جناب ان کا بھی حال یہ تھا. اور عشاء کی نماز سے لے، اب رات کو کر کیا رہے ہیں؟ عشاء کی نماز فجر میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ بس سردیوں میں آپ کو 10 گھنٹے مل جائیں گے نا. 2 قرآن مجید ختم ہو جاتے. ذرا اس زمانے میں اب ڈھونڈیے کوئی تو ایسا مل جائے جو کم از کم ایک ہی قرآن ختم کر لیتا ہو. باتیں بنانا بہت آسان، عمل کرنا بہت مشکل. جو عمل کرتے ہیں باتیں نہیں بناتے، یاد رکھیے. جو عمل کرتے ہیں وہ باتیں نہیں بناتے. تو ان کا عمل یہ تھا کہ ماشاءاللہ 2 قرآن مجید وہ روزانہ عشاء کی نماز فجر ختم کر لیتے. پھر آپ کے زمانے کے بڑے بڑے اور مشائخ گزرے ہیں. ظاہر بات شروع کا زمانہ ہے، 30-34 صدی چل رہی ہے. حضرت امام غزالی کو بھی آپ نے دیکھا، حافظ دارقطنی کو بھی دیکھا، ابن سینا سے بھی فیض حاصل کیا، عبدالقادر جرجانی ہے، ابروز الخرقانی ہیں، بڑے بڑے مشائخ خود ماشاءاللہ کس مقام پر پہنچے. آپ کے خلفاء میں آپ کے صاحب شیخ طاہر بھی ہیں، اور آپ کے شیخ ابو سعید مبارک مخزومی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ کے خلفاء میں ہیں جنہوں نے بعد میں اس سلسلے کو، اور خاص طور سے ہمارے سلسلے میں جو شامل ہے، آپ کے صاحبزادے والا سلسلہ نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس سلسلہ ہے وہ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی کا ہے، جو ہمارے سلسلے کے 16 بزرگ. آپ کا وصال پہلی محرم حرام کو ہوا، اور بغداد شریف قریب قصبہ حکار، وہیں آپ کی آرام گاہ بھی ہے. اللہ رب العزت حضرت کے فیض برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.